بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ اپنی زندگی کے مشکل حالات سے گزر رہے ہوں گے، کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہوگا یا کسی من پسند چیز یا من پسند شخص کو حاصل کرنا چاہتا ہوگا، یا کوئی بھی مقصد پڑھائی سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوگا، یا کسی کے انتظار میں ہوگا یا کسی بھی فیصلے کے انتظار میں ہوگا۔ تو اس دوران جب آپ کے پاس سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تب آپ کیا کرتے ہیں؟ تب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں، تب آپ دعا کی طرف جاتے ہیں۔ مگر بہت سارے لوگ جن سے جب دعا کا کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں تو وہ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ دعا کا کیا فائدہ۔ بعض دفعہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کیوں کریں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہی نہیں۔ میرے اپنے سرکل میں بہت سارے لوگ ایسے رہ چکے ہیں جو دعا نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کی پاور کیا ہے، اس لیے وہ دعا نہیں کرتے۔ لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو دعا اس لیے نہیں کرتی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مانگنے کا کیا فائدہ، اگر تقدیر میں لکھا ہوا تو وہ مل جائے گا، اور اگر نہیں لکھا تو نہیں ملے گا، میں دعا کیوں کروں۔ اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو چیز مجھے نہیں ملنی اس کے لیے میں دعا کیوں کروں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بہت ساری باتیں آ رہی ہوں کہ میرے مانگنے کا کیا فائدہ، ابھی تک تو ملا نہیں، کافی عرصے سے مانگ رہی ہوں، کافی ہفتوں سے مانگ رہی ہوں، کافی سالوں سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، تو میں اب دعا کیوں کروں، کیونکہ میری دعا تو قبول ہونی ہی نہیں ہے۔ تو وہ تقدیر کو نہ سمجھ نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ایک بیکار عمل ہے، انہیں دعا کی پاور کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب آپ اس کی مثال یوں لیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا، آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ ایگزام دینے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور اب آپ سوچیں میں کچھ نہیں لکھوں گی، اگر میری تقدیر میں ہوگا تو میں پاس ہو جاؤں گی، تو اگر آپ کے اس عمل کو کوئی عقل والا انسان دیکھے گا نا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ آپ کو احمق کہے گا، بے وقوف کہے گا۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پورا پیپر پڑھا ہے اور آپ نے کچھ سالو نہیں کیا کہ قسمت میں ہوگا تو میں پاس ہو جاؤں گی یا پاس ہو جاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو جاب کرنی ہے، تو اگر وہ اپنی سی وی کو ڈراپ نہیں کرے گا تو اس کو جاب کیسے مل جائے گی؟ یعنی کہ اس کو اپنی سی وی کو تو ڈراپ کرنا ہی کرنا ہے، تب جا کے اس کو اپنی جاب ملے گی نا۔ تو یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا، جو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے نا کہ آپ لوگ محنت کریں، جاب کریں، آپ لوگ ملازمت کریں، پھر ہی جا کے آپ کو آپ کا رزق ملے گا۔ ایسے تو بیٹھے بٹھائے تو آپ کے پاس رزق نہیں آ جائے گا نا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بیج ہے، اب اس کی تقدیر میں ہے کہ یہ درخت بنے گا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ درخت بنے گا، یعنی کہ پہلے بیج اگے گا، اس کے بعد وہ درخت بنے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے ہوں گے، مٹی، پانی، ہوا، موسم، دھوپ، یہ سب کچھ ہم لوگ سے پرووائڈ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے وہ بیج سے درخت بنے گا۔ تو جو لوگ دعا نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملنا ہے وہ مل جائے گا، اور اگر نہیں ملنا ہوگا تو وہ نہیں ملے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کچھ خیر آئے؟ انہوں نے تو دعائیں مانگی ہی نہیں، تو وہ قبول کیسے ہوں گی؟ تو اب آپ خود سوچیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے کہ عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں ڈال سکتی سوائے دعا کے۔ بے شک آدمی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیک عمل کریں گے تو ہی تو ہماری عمر میں اضافہ ہوگا، یعنی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ نے نیک عمل کرنے ہیں، اگر آپ نیک عمل کریں گے تو ہی آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر بڑھے گی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جو آپ کی تقدیر میں ہے، جو کہ لکھ دی گئی ہے، اور اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ جیسے سپوز کریں آپ بیمار ہو گئے، آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ بیمار ہوں گے، اب آپ نے دعا کی اور آپ ٹھیک ہو گئے، یہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو دوسری والی تقدیر ہے اس نے پہلے والی تقدیر کو بدل دیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر آپ دعا نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ آپ کی طبیعت مزید بگڑ جاتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دعا کا اس چیز سے کتنا گہرا تعلق ہے، تقدیر کا اور دعا کا۔ تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، کہ رزق ان کی قسمت میں لکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنی تقدیر سے اپنے رزق کو مٹا دیا، یعنی برے اعمال کر کے وہ اپنے رزق سے محروم ہو گئے۔ تو دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جسے لوگ مس کر رہے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ تقدیر میں ہوا تو ایسا ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوا تو ہمیں نہیں ملے گا، جبکہ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ آپ دعا کریں گے تو ہی یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو دیکھیے یہ خیر کی چیز ہے، کتنی بھلائی کی چیز ہے۔
اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو یہ چیز دوں، تو آپ دعا ہی نہیں کرتے۔ بس اتنا سا عمل ہے آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ تو ایک تو مانگنے سے نا ہمارے اندر عاجزی آتی ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قوتوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں وہ چیز جو اسے چاہیے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں دعا سے ہمیں کتنے فائدے ہیں۔ اب جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر سے بچنے کی کوشش کرنا ہرگز فائدہ نہیں دے سکتا، البتہ اللہ سے دعا کرنا ہر اس مصیبت میں فائدہ دے سکتا ہے جو انسان پر نازل ہوئی ہے یا انسان پر نازل ہونے والی ہے۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ دعا کیا کرو۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت سی حدیث ہے، یعنی اگر آپ کی تقدیر میں کوئی شر لکھا ہے، کوئی آفت لکھی ہے، پورے دن میں آپ کے اوپر یہ آفت آنی ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لی تو وہ جو مصیبت ہے نا وہ آپ کی ٹل جاتی ہے۔ لکھا تھا لیکن وہ آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کہ وہ مشکل تو تھی لیکن آپ پہ آسانی ہو گئی۔ تو یہ جو صبح شام کا اذکار ہوتے ہیں، ذکر ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو دعائیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن آپ نے دعا مانگی اور آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ یعنی مصیبت لکھی تھی لیکن اس دعا نے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جھگڑا کیا اور آپ کی دعائیں جیت گئی۔ اب یہاں پہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں، یعنی آپ کی دعا میں وہ پاور ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ کہ دعا کے لیے ہمارے اندر نا توکل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ نا 100% یقین ہونا چاہیے، یعنی جو ہم دعا کرتے ہیں، جو ہم ذکر کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ وہ جو بلا ہے جو آپ کے پاس آنے والی ہوتی ہے وہ اس دعا سے آپ کے لیے لڑائی کرے اور آپ کی دعا جیت جائے۔ تو کیسے توکل کرنا ہے آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ سامنے سمندر بھی ہونا اور آپ کے پیچھے دشمنوں کا لشکر ہو، اور آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور وہ ضرور اس سمندر سے راستہ نکالے گا۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ میں خوشی خوشی چلے گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، یعنی اس آگ کو ان کے لیے سکون والا بنا دیا، ٹھنڈا بھی نہیں بلکہ سکون والا بنا دیا، جو ان کے لیے گلزار بن گئی۔ تو یہ جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں نا، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے سیفٹی بیلٹس ہیں۔ میں تو انہیں سیفٹی بیلٹس کہوں گی کہ اگر آپ کا دعا کرنے کا دل نہیں کر رہا تو آپ پھر بھی دعا کریں۔ جیسا کہ ہم کار میں بیٹھتے ہیں، اگر ہماری قسمت میں ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہے تو بھی ہم اس سیفٹی بیلٹ کو باندھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا بچاؤ ہو جائے، جتنی حد تک ہو سکتا ہے ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا، تو اگر ہماری قسمت میں کوئی شر لکھا ہوتا ہے نا تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو دعا کا آپ دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو ذکر و اذکار یہ کام کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ اگر کوئی بلائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی ہے، یا آپ بہت عرصے سے یا بہت مہینوں سے کسی چیز کو بہت شدت سے مانگ رہے ہیں، یعنی کوئی پسندیدہ شخص ہے یا کوئی پسندیدہ چیز ہے، بہت سارے فیصلوں کے اگر آپ انتظار میں ہوں گے تو اس دعا کی وجہ سے نا وہ آپ کو جلد مل جائے گی۔ یعنی جن بلائیوں کے آپ اللہ تعالیٰ سے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بلائی کو جلدی لے آئے گا آپ کے پاس، الحمدللہ۔ ایک اور بہت خوبصورت سی حدیث میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اگر آپ اس کو دل کے اندر تک محسوس کریں تو آپ ضرور دعا مانگیں گے۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ آپ ضرور دعا مانگیں گے، کیونکہ آپ کا جو دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے گا۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم رکھنے والا با حیا سخی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم رکھنے والا با حیا سخی ہے۔ جب کوئی آدمی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا ہے تو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے آگے تو اللہ حیا کھاتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اب آپ اس فیلنگز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نا شرم آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، بہت حیا والے ہیں، کہ جب آپ اتنے آنسو بہا کر، اتنا گر گرا کر، اتنا اسے منا کر دعا مانگیں گے تو وہ آپ کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آپ کے ہاتھوں کو بھر بھر کے بھیجے گا، اپنی رحمتوں سے بھرے گا۔
تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ جو چیز آپ کی تقدیر میں نہیں لکھی لیکن اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑانا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص یا وہ چیز یا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، کیونکہ دعاؤں سے نا تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی تقدیر میں نا بہت بری چیز بھی لکھی ہوتی ہے، اکثر لوگ یوں میسج کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ دعائیں کریں، کیونکہ دعائیں آپ کو بڑے سے بڑے طوفان سے باہر نکال دیں گی، بڑے سے بڑے طوفان سے باہر نکال دیں گی۔ تو کیا کرنا ہے، دعائیں ہمیں لازمی کرنی ہے، کبھی بھی رکنا نہیں ہے، اپنی ساری مشقتیں اس میں لگا دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جب کبھی آپ بل جمع کرانے جاتے ہیں یا کسی بھی اپنے جاب سے ریلیٹڈ انٹرویو میں جاتے ہیں یا کہیں بھی کوئی آپ کہیں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو نا لائن پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ انتظار کرتے ہیں نا کہ جب میں یہاں پہ لائن کو پورا کروں گا تبھی میرا یہ مقصد پورا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے دعاؤں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اس کے لیے بھی نا ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اگر انتظار کریں گے تبھی یہ چیز ہمیں ملے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ چیز تو ہمیں ملے گی ہی نہیں۔ تو ہمیں بھی نا اپنی دعاؤں کی کتار لگا دینی ہے، پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر کسی انتظار کے وہ چیز دے دے گی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تڑپ سے مانگتے ہیں۔ تو آئندہ کے بعد آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا میری دعا کب قبول ہوگی، یا میری دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے، یا میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو خود مل جائے گا اور اگر نہیں لکھا ہوگا تو نہ ملے گا۔ آپ نے ایسے وسوسے اپنے ذہن میں نہیں لانا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو، کیونکہ یہ تکبر میں آتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، اور یہ مایوسی بھی ہے۔ یعنی اتنی مایوسی کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ اگر تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گا۔ ہم دنیا کے معاملوں میں تو ایسے نہیں سوچتے۔ تو جیسے اگر آپ کے سامنے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے اور آپ کو بہت بھوک لگی ہے، اب آپ سوچیے کہ بس میری تقدیر میں ہوگا تو یہ کھانا میرے پیٹ میں چلا جائے گا۔ نہیں، آپ ایسا تو نہیں کرتے۔ اس کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، چباتے ہیں، اور پھر جا کے وہ آپ کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور پھر آپ کو طاقت بھی ملتی ہے، انرجی بھی ملتی ہے، پروٹینز بھی ملتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دعا کے لیے بھی آپ نے بس ہاتھ اٹھانے ہیں اور تڑپ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور انتظار کرنا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو چاہیے آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگنا پڑے گا، کچھ بھی مانگے۔ جیسے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے اتنے برے اعمال ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بس اب مکافات عمل کی چکی چلنے والی ہے، پتا ہے ہم نے کسی کا دل توڑا ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، کسی کو بیچ راستے میں چھوڑا ہے، ہمیں پتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مظلوم کی آنکھ کو نہیں بھولتا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اب یقیناً ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیکیاں کرنی ہے، آپ نے معافیاں مانگنی ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بڑی رحم والی ہے۔ ابھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی کب ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو بہت رحم والا ہے، ہمیں اسے پہچاننا ہے۔ وہ تو فوراً ہمارے ہر گناہ پر ہماری ہر استغفار کو معاف کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، ہماری ہر استغفار کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کو اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو تیار ہے، جب تک آپ کی جان ہے، جب تک ہماری جان ہے۔ تو ابھی مایوسی اور نا امیدی والی باتیں آپ نے سوچنی بھی نہیں ہے۔ ارے یہ شیطانی عمل ہے، شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اتنا عرصہ ہو گیا میں دعا کر رہی ہوں، بار بار مانگ رہی ہوں، ایک ہی دعا مانگ رہی ہوں اور ابھی تک قبولیت نہیں ملی۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب شیطان کر رہا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو دعائیں ہیں نا وہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اور دعا سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اس عبادت پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، بے شک وہ چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، مگر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی تقدیر میں جو بلائیاں لکھی ہیں وہ جلد آپ تک پہنچائی جائیں گی، اور اگر آپ کی تقدیر میں کوئی شر لکھا ہے تو اس کو مٹا دیا جائے گا، اور جو چیز آپ کی تقدیر میں نہیں لکھی وہ بھی چیز دعا آپ کی تقدیر میں لکھ دے گی۔ تو انشاءاللہ آپ نے آج سے ہی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت پہ، دن رات میں، ہر وقت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف پڑھنا ہے، لاحول پڑھنا ہے، جو جتنا بن سکے آپ اتنا یہ پڑھیں، یہ بھی آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ یہ اس ٹائم پہ بھی آپ اپنی دعا کی حالت میں ہیں، عبادت کی حالت میں ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو اپنے ذکر و اذکار خوب کرنے ہیں، خوب دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے بھی خوب دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں، میری فیملی کے لیے بھی کریں،
حتیٰ کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا میں بہت طاقت ہے۔ ابھی تو اپنی دعا کی طاقت کے بارے میں جانا ہی کب ہے۔ خوب دعائیں کرے، رو رو کر دعائیں کرے، گڑ گڑا کر دعائیں کرے، اور کوئی بھی دعا کا لمحہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جس چیز کے، جس خیر کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ تک وہ خیر پہنچائے۔ تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔